ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس پروگرام کا موضوع اور عنوان یہاں کے دوستوں نے بڑا حسین اور خوبصورت تجویز کیا. سیرت خیر الورا یا ذکر خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آج کے جو میزبان ہیں وہ وکلاء برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے عنوان بھی اپنے علم کے مطابق رکھا ہے. ورا کہتے ہیں خلقت کو، مخلوق. اس عنوان کا معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا ساری مخلوق سے بہتر ہیں. میرے آقا کا ذکر سیرت یہ موضوع اتنا طویل اور اتنا وسیع ہے کہ
اگر کسی شخص کو اللہ حضرت نوح کے برابر عمر دے دے اور پھر اللہ اسے جبریل کی زبان دے دے اور وہ ساری زندگی میرے آقا کا تذکرہ کرتا رہے تو آپ کے تذکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا آواز کم کریں گے، کم کر دیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور میں اللہ کی اس نعمت پہ شکر کرتا ہوں کہ میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی، اور ایک استاد سے نہیں 5 استادوں سے پڑھی۔ پھر میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھائی بھی ہے۔ ایک ایک سورت میرے سامنے اور قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے، آپ مجھ پر اعتبار کریں، میں کہتا ہوں کہ یہ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے صلی اللہ۔ تھوڑا سا آواز آہستہ کریں گے، ہاں کم کرو بھائی، تھوڑا جا کم کرو، میں تھوڑا جا آواز بڑھان دوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو۔ ماشاءاللہ، کاریگر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں میں نے رکھی ہیں اور کیا کیا نقائص ہیں اس میں۔ کاریگر سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ ہم فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیسے کیسے صوفے پڑے ہوتے ہیں، ان کی کیسی کیسی پوشش ہوتی ہے، دل موہ لیتی۔ ہم خرید کے گھر لاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد جو پوشش ادھڑی اندروں کی نکلے، گندا فوم، اجڑی ہوئی روئی، پرانیاں ٹاکیاں، ٹوٹیاں یا پھٹیاں۔ کاریگر سے یہ بات مخفی تھی؟ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو کہ میں نے اسے کیسے بنایا ہے۔ میں یہاں مثال دیا کرتا ہوں کہ میری مسجد کا جو ممبر ہے یہ سن 2000 میں بنا تھا 70,000 روپے کا، چنیوٹ کے ایک مستری نے بنایا۔ 80 سال اس کی عمر تھی، دبلا پتلا کمزور سا۔ کہتا ہے جب میں نے ممبر بنا کے رکھا تو ایک سنارا گزرا صراف، اس نے ممبر دیکھا، اندر چلا آیا، ممبر کو دیکھ کے کہتا ہے بزرگوں سونے دا کام لکڑی تے کر چھڑی۔ کیا بات! مجھے وہ بابا کہنے لگا مولوی جی کوٹھے تو سٹ دے ہو، ممبر ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ تو نہیں ہلے گی۔ اب وہ کاریگر جانتا تھا کہ میں نے اس کی چولیں کس طرح فٹ کی ہیں۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو جس میرے رب نے میرے نبی کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے میرے نبی کی عظمتوں کو؟
میرے نبی کے مقام کو. سارا دیوان لکھ دیا تھا جامی نے میرے نبی کی تعریفیں کرتے 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 آخر میں آ کے کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. بہت اونچا اڑا. کہتا ہے تیرے حسن کو دیکھتا ہوں, تیرے جمال کو دیکھتا ہوں, تیرے چہرے کی رانائی کو دیکھتا ہوں, یوں لگتا ہے آسمان کا چاند تو چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. اتنا کچھ کہنے کے بعد جامی کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ. جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. بس اتنا کہہ سکتا ہوں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریف ہے. یہ میں نے نہیں کہا, یہ میری اور آپ کی ماں نے کہا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تھا. اور پتہ ہے ان کا قرآن پہ ان کی کتنی گہری نظر تھی جانتے ہیں آپ؟ اتنی گہری نظر تھی کہ ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا کہ عبداللہ ابن عمر یوں کہتی ہیں, ماں جی عبداللہ ابن عباس یوں کہتی ہیں, تو میری ماں جواب میں کہتی تھی اللہ عبداللہ ابن عمر پہ رحم کرے, اس قرآن نہیں پڑھا. جس جگہ پہ عبداللہ ابن عمر کی نظر نہیں پہنچ رہی وہاں عائشہ صدیقہ کی نظر پہنچ رضی اللہ تعالی. بڑے بڑے صحابہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے قرآن کے مسائل پوچھا کرتے. میری ماں سے صحابہ نے پوچھا ام المومنین ہمیں نبی پاک کی عظمت کے متعلق بتائیے, سیرت بتائیے, اخلاق بتائیے, عادات بتائیے. تو میری ماں نے جواب میں کہا تھا تساں قرآن نہیں پڑھے ہیں؟ ماں جی قرآن تو پڑھا ہے. فرمایا کانا خلقہ القرآن, یہ سارا قرآن تمہارے نبی کی سیرت ہی تو ہے. یہ سارا قرآن تمہارے نبی کی سیرت ہی تو ہے. کون بیان کر سکتا ہے؟ مخلوق میں کوئی نہیں ہے جو میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب, زور سے کہو یار, اور زور سے کہو. لوگوں کو یہی تو اعتراض ہے اہل سنت حضرت علی کی عظمت بیان نہیں کرتے. میں سیرت ہی کے متعلق ان کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لیکن حضرت علی بہت عظیم ہے, بہت عظیم. لوگوں کو تو ان کی صرف ایک عظمت نظر آئی کہ وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے تھے. حضرت علی کی کچھ عظمتیں ایسی ہیں جو کسی صحابی میں بھی نہیں پائی جاتی, نہ حضرت ابو بکر میں, نہ حضرت عمر میں, نہ حضرت عثمان میں, نہ حضرت طلحہ میں, نہ حضرت زبیر میں. وہ صرف عظمت حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب میں پائی جاتی ہے, اور اس میں پہلی عظمت یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. یہ انہی کی عظمت ہے. سچی سچی گل کرو, جس دا بچپن میرے نبی دی گود وچ گزرے ہوئے, میرے نبی نے کیسی پرورش کی ہوگی, کیسے اخلاق سوارے ہوں گے اور کیسے عادات سوارے. نبوت کی گود میں پرورش ہوئی, بچوں میں پہلا مومن ہے.
ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، آسان تھا؟ اسی بستر والے کو تو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے، باہر جو تلواریں لے کے کھڑے تھے وہ کیوں کھڑے تھے؟ اس بستر والے کو قتل کرنا ہے۔ بستر والا وہاں سے جا رہا ہے، جس کو انہوں نے قتل کرنا ہے اس کے بستر پہ لیٹنا آسان تھا؟ پھر بہادر علی اور شجاع علی اور دلیر علی اور بے باک علی اور بہادر علی صرف لیٹا نہیں، چادر تان کے سو گیا۔ سبحان اللہ، چادر تان کے سو گئے ہیں۔ مجھے اس عظمت سے انکار نہیں ہے، میری دونوں آنکھیں کھلی ہیں، میں نے دونوں آنکھیں کھول رکھی ہیں۔ میری ایک آنکھ کا نور حضرت علی ہے، میری دوسری آنکھ کا نور صدیق اکبر ہے، میری ایک آنکھ کا نور سیدنا حسین ہے، میری دوسری آنکھ کا نور حضرت عمر ہے۔ ہم نے دونوں آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ ہماری یہ مجبوری ہے کہ یکساں دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت علی کے پاؤں کی جوتیاں میرے سر کا تاج، اور ان کی پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما۔ سیدنا علی المرتضی، ہماری یہ مجبوری ہے، ہم کسی کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے کہ دونوں کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ورنہ کہوں پھر بڑے پیار سے کہوں گا، ورنہ جو ایک رات بستر پہ سویا تھا اس کی عظمتیں آسمان پہ پہنچ گئیں، اور جو عائشہ 9 سال بستر رسول پہ سوئی تھی، عظمت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ بھی تو میرے نبی کے بستر پہ رہی، اور پھر کیسے رہی ہے کہ صحابہ تحفے بھیجتے ہیں اس دن جس دن میرے نبی کی باری حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتی، بیویاں مشورہ کرتی ہیں کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ صحابہ کو کہیں وہ بلا امتیاز تحفے بھیجا کریں، وہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے رہتی ہیں۔ انہوں نے نمائندہ بنایا میرے پیارے پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، زور سے کہو، زور سے کہو، آپ ان سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں، وہ آتی ہیں تو آپ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ماتھے کو بوسہ دیتی ہیں، چادر بچھاتے ہیں۔ انہوں نے آ کے درخواست کی، پتہ ہے آپ نے کیا کہا فاطمہ کو؟ آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے؟ بابا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ بیویوں نے پھر اپنے میں سے ایک زوجہ محترمہ ام سلمہ کو نمائندہ بنا کے بھیجا کہ تم جا کے بات کرو کہ صحابہ بلا امتیاز تحفے بھیجا کر۔ حضرت ام سلمہ آئی، میرے نبی نے یہاں ایک جملہ کہا، خدا کی قسم مزہ ہی آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں اترا، کبھی نہیں اترا۔ عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ بھی ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے۔ حضرت علی پروردہ نبوت ہیں، بچوں میں پہلے مومن ہیں، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے، بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، میرے نبی کا داماد ہے۔ پھر ان کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت علی کا علم، حضرت علی کا تفقہ وہ بے مثال ہے۔
ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ انکا لعلی خلق عظیم، نبی پاک کے بارے میں آیا انکا لعلی خلق، آپ تو اخلاق عظیم کے درجے پر فائز ہیں، یہ اخلاق عظیم کیا ہے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی بہت خوبصورت جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے پوچھنے والے سے کہا تو ذرا بتا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس دنیا کی کشادگی کیا ہے، اس میں کتنی مخلوق رہتی ہے، درندے چرندے پرندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے، اس میں شجر حجر پہاڑ سمندر ندیاں نالے نہریں چشمے پھول پھل، بتا۔ اس نے کہا امیر المومنین ساری دنیا کی حقیقت میں تو ان میں سے ایک چیز کی حقیقت کو بھی بیان نہیں کر سکتا، ایک چیز کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا پھر اس دنیا کو اللہ کہتا ہے یہ حقیر ہے، حقیر، متاع قلیل۔ دنیا کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ متاع قلیل، تین متاع قلیل دا پتہ کوئی نہیں تے میرے کول پوچھنا انکا لعلی خلق عظیم دے بارے، تو قلیل کو جانتا نہیں، مجھ سے تو عظیم کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت علی کہنا یہ چاہتے تھے کہ آمنہ کے لال کی عظمت کو بیان کرنے کا حق کوئی ادا قرآن نے بیان کی۔ میں نے کہا نا میں تحدیث نعمت کے ورنہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اللہ غرور سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے۔ ہم نے قرآن چونکہ سبقن پڑھا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور آج بھی اس کا پہرے دار ہوں، کل بھی اس کے پہرے دار ہوں، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا پہرے دار ہوں، کہ پورے قرآن میں، قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے۔ بولو کتنے؟ صرف 3 مضمون اللہ نے بیان کیے پورے قرآن میں۔ قرآن کی 114 سورتوں میں، ان میں پہلا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اللہ جگہ جگہ میرے نبی کے مقام کو بیان کرتا، میرے نبی کی عظمت کو بیان کرتا، میرے نبی کے شان کو بیان کرتا ہے، میرے نبی کی رفعتوں کو بیان کرتا ہے، میرے نبی کے ادب کو بیان کرتا ہے، میرے نبی کے احترام کو بیان کرتا ہے۔ بھرا پڑا ہے قرآن، بھرا پڑا ہے۔ میں اس کی صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پھر میں دوسرے مضمون کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں ان خطیبوں میں ہوں جو عوام کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ویسے بھی ارشاد ہے ظن المومنین خیرا، کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کی، ورنہ عام خطیبوں کی عادت ہوتی ہے تسی سارے جاہل ہو، تسی سارے ان پڑھ ہو، تسی سارے پاگل ہو، تسی جانا ہی جہنم میں۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے اور کس نے جنت میں جانا ہے۔ میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق، میرا گمان یہ ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہوں گے۔ میں تو چنگا گمان کیتا تھی، تسی چپ کر گئے ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو اچھا گمان کیا۔ آگے پیچھے نہیں پڑھتے ہو تو رمضان میں تو پڑھتے ہو، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، بچے مقابلہ کرتے ہیں، میں 2 ختم کرنے نے تھے میں 3 ختم کر، ہماری بچیاں بیٹیاں گھروں میں مقابلے کرتے ہیں۔ ناظرہ قرآن آپ پڑھتی ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہوں گے اللہ ہر نبی سے جب بات کرنا چاہتا تھا نا تو
تو اللہ نبی سے نام لے کے بات کرتا تھا. اب میں پڑھوں گا آیت، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ ہاں یہ تو ہم نے قرآن میں کئی مرتبہ پڑھا ہے. یا آدم، نام اے آدم، یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیری آل نہیں. مولا میرے گھر کے آنگن میں کھیلا، میری بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، میری جھولی میں پلا، تو کہتا ہے میری آل نہیں. کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے. کوئی تو سمجھ آئی کہ ساریاں گلاں میں سمجھانیاں ساری. اور یار کدی کدی سن گھونگٹ پا کے بھی نچڑ دیتا بھئی ہم اشارہ کرے آپ سمجھ. آل رسول وہ ہوتا ہے جس کے عمل اچھے ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا بات. اگر عمل اچھے نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی آل نہیں بنتا. نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے میں آل رسول ہوں، شراب پیتا ہے کہتا ہے میں آل رسول ہوں. آل رسول وہ ہے جس کے عمل، ورنہ حضرت نوح کا سکا بیٹا ہے. قرآن کہتا ہے تیری آل نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کیسے بلایا؟ نام لے کے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیسے بلایا؟ نام لے کے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. بند کمرہ، اندر ایک بچی بیٹھی ہوئی. حضرت زکریہ دروازہ کھولتے، دیکھا اس کے سامنے بے موسم پھل پڑے. ان کی عمر 120 سال ہے، بیوی کی عمر 99 سال، ایک گھٹ 100. اتو بیوی بانج، اولاد کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر کے گھر اولاد کوئی نہیں. 120 سال کی عمر، بڑھاپا ہے، انتہا بڑھاپے کی. بے موسم پھل دیکھے، پوچھا انا لکی ھذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کو کنی آئے. یا انا زمانیہ، اس دا موسم کوئی نہیں، تیرے کو کنی آئے. قالت، بچی کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جڑا موسماں دا پابند نہیں. بس بچی نے بات کی، بوڑھے زکریا کے دل میں اتری، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں. عمر 120 سال ہو گئی، بیوی بانج ہے، ہڈیاں دی رس مک گئی، قوت شابانی ختم ہو گئی. وشتا علی الراس و شیبہ، سر دے وال چٹے ہو گئے. او میرے مولا، اس بچی کو بند کمرے میں گرمیوں کے موسم کے میوے سردیوں میں دینے والے مینوی جوانی دا پتر بڑھاپے چتا کر دے. یقیناً سارے عام میں سے میرے ہم مسلک نہیں ہوں گے، بے سارے عام میں سے میرے ہم مسلک ہوں. دوسرے مسلک کے بھی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز بزرگ آئے ہوں گے. میں ان سے ایک گزارش کروں گا، اگر وہ میری گزارش مانے، کہ گھروں میں جائیں گے، قرآن اٹھائیں گے،
16वां पारा निकालें गے, सूरत मरियम खोलें گے, सूरत मरियम का पहला रुकू तर्जमे के साथ पढ़, खुदा के लिए एक मर्तबा पढ़ लो। और यह भी नहीं कहूंगा किसी देवबंदी आलिम का तर्जमा पढ़, नहीं कहूंगा, खुद उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन नहीं सिफारिश करूंगा। आप कहेंगे मुतासिब आदमी है, खुद देवबंदी है, देवबंदी आलिम की सिफारिश करेगी, नहीं। आपके घर में किसी आलिम का तर्जमा है, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, पीर करम शाह साहब भेरवी, मौलाना गुलाम रसूल सईदी, मौलाना अहमद यार गुजराती, ये सारे बरेलवी उलमा के मैंने नाम लिए हैं, इन्होंने कुरान के तर्जमे लिखे हैं, हमने वो तर्जमे पढ़े। किसी अहले हदीस आलिम का तर्जमा है वो उठा लो, चलो यार आज बिल्कुल दिल खोल के रख देविए, किसी शी आलिम का तर्जमा है वो उठा लो। मौलवी मकबूल देलवी शिया आलिम है, मौलवी फरमान अली शिया आलिम है, इन दोनों ने कुरान का उर्दू में तर्जमा किया है, हमने वो भी पढ़ा। अपने मस्जिद में जाओ, अपनी इबादत गाह में जाओ, अपने घर में जाओ, खुदा के लिए कुरान उठाओ, सूरत मरियम 16वां पारा और सूरत मरियम का पहला पढ़ो। ये सारा वाक़या अब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह। हर आलिम वही तर्जमा करेगा जो बंदयालवी इस वक्त करके जा रहे इंशाअल्लाह। अगर कोई आलिम दूसरा तर्जमा करे, मेरा गिरबान और आपका हाथ यहां भी कल क़यामत के दिन। फिर अपने अकीदे कुरान के मुताबिक बना लो, जो कुरान कहते हैं उसके मुताबिक। पैगंबर की उम्र 120 साल, पैगंबर कहते हैं रब्बे इन्नी वाहन लज़्म मिन्नी बश्ताल रसो शैबा, मेरी हड्डियां दी रस मुक गई, ये रुई की तरह हो गई, रुई की तरह, मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए, बीवी मेरी मां जे मौला मैं मुक गई, पर तेरियां रहमतां ते नहीं मुकियां ना, तेरियां रहमतां ते नहीं मुकियां ना। मौला एक बेटा दे दे, मौला एक बेटा दे दे। किस से मांग रहा है पैगंबर? अगर पैगंबर के अपने इख्तियार में होता तो 120 साल की उम्र तक तरसते रहते। कुरान के नजदीक आओ, अल्लाह के पैगंबर ने बराए रास्त बेटे के लिए पुकारा तो किसको पुकारा? मौला एक बेटा दे दे। अल्लाह ने फरमाया घट मंगियाई, दामन दे मुताबिक मंगियाई, ज़रफ दे मुताबिक मंगियाई, मैं देवना ही अपनी रहमतों दे मुताबिक। तूने बेटा मांगा, मैं बेटा भी दूंगा, आसमान से नाम रख के दूंगा, वो बड़ा हो जाएगा तो उसके सर पे नबूवत का ताज भी पहना दूंगा। उसको छोड़ के किन से मांग रहे हो भाई? वो कहता है मैं मांगे से ज्यादा देता हूं, वो कहता है मैं मांगे से ज्यादा देता हूं। मेरे दरवाजे पे आ, मांगते सही। अल्लाह तवज्जो है आप? कहूं एक बात, 2 दुआएं मांगी थी हजरत उमर ने। कितनी? मौला मौत शहादत की दे दे, एक मौत मदीने के अंदर दे दे। 2 दुआएं मांगी, अल्लाह ने फरमाया फारूक आजम घट मंगे आई, मैं शहादत दी मौत भी दियांगा, मदीने दे विच दियांगा, ते तेरी कबर भी आमना दे लाल दी कबर दे नाल बना देवांगा। ये तीसरी चीज तो हजरत उमर ने मांगी भी नहीं थी। अल्लाह कहते हैं, फिर हजरत अबू बकर की कब्र भी मेरे नबी की कब्र के साथ बनी, हजरत उमर की कब्र भी मेरे नबी की कब्र के साथ बनी।
میں کوئی چبھتی ہوئی بات تو نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے محفل اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، ویسے بھی میری عادت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ حضرت حسین کی قبر ہے اس کے 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر جو میت دفن ہو جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی برکت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے نواسے دیے شان، نواسے دیے شان بھی 40 میل تک بخشوا لے وے تے نانا اپنے سینے دے نال لگے انہوں بھی نہیں بخشوا سکے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ایک بات لکھی کہ جہاں سے بندے کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی اٹھائی جاتی ہے، مرنے کے بعد بندہ اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کے وجود بنانے کے لیے مٹی اٹھائی گئی، اسی میں دفن ہوتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی وجود بنانے کی مٹی وہیں سے اٹھائی گئی تھی جس مٹی سے میرے نبی کے وجود کو بنایا گیا۔ دفن جو وہ ہوئی، دفن جو وہ ہوئی۔ اللہ نے کہا تن پتر دے مانگے۔ سچی سچی گل کرو، بندے دی عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، قوت شوانی ختم ہو گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہون، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھن تین پتر دساں، اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے؟ کوئی اندازہ کر سکتے ہو اس کی خوشی کا؟ جب اللہ نے کہا نا تجھے بیٹا دیں گے، خدا کے لیے سورت مریم پڑھیے، پھر میں آپ سفارش کرتا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت زکریا جواب میں کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے۔ یہ فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں۔ وہ کہتا ہے دوں گا، وہ کہتا ہے دوں گا، یہ اکھدا کنیے۔ یہ فرق ہے رازق میں اور مرزوق میں، یہ فرق ہے مالک میں اور مملوک میں، یہ فرق ہے عابد میں اور معبود میں۔ وہ کہتا ہے دیں گے، یہ کہتا ہے کنیے، میں جوانی چڑھوں گا، دوئی شادی کروں گا، قوت پلٹے گی، پتر کنیے، کالا کذالک۔ پڑھیے گا سورت مریم گھروں میں جا کے، اللہ نے فرمایا اسی طرح، کذالک کیا میں اسی طرح۔ اردو میں جب ہم بولتے ہیں نا اس طرح تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح، یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ۔ یہاں اللہ اس طرح کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ آکھنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا، تم ہی تے کوئی نہیں سائے، تین نہیں بنایا، جنگے تین بنایا، انگے تیرا پتر بنانا۔ مولانا حسین علی بولے، میری جماعت کا بانی اور میری جماعت کا شیخ بولا، تفسیر میں میرا دادا استاد ہے، وہ بولے، انہوں نے کہا کذالک کا کاف، کاف لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے یہی مانا کیا، یوں ہی۔ تو نہیں نہ سمجھ آئی، نہیں سمجھ۔ کاف لے بیان الکمال تو کی سمجھے، کس نے کھادا جاندہ کاف لے بیان الکمال، آگے سن سمجھ۔ کاف لے بیان الکمال میں نہ کروں گا، آپ کو 7 دن تک سرور آتا رہے گا،
یہ ذرا مجھے دیں گے؟ مرزا صاحب کو لا دو جی، یہ بابرکت کپڑا پونجویں سندھی ہے. نہیں کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بس ٹھیک ہے. میں مانا کروں گا جو آپ میں موائد ساتھی ہیں آپ کو 7 دن تک سرور آتا رہے. یوں ہی تو مولانا حسین علی نہیں نہ بولتے. کاف لے بیان الکمال حضرت زکریا کہتی ہیں مولا پتر کیے. اللہ نے فرمایا تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، قوت شامانی ختم ہو گئی ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے. ایو تو سادہ کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے. کالا کذالک. اب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا وہ پتر تے ہن آندا ہی آندا. پھر کہوں گا سورت مریم گھروں میں جا کے پڑھو. حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی دسے آ جدا پتر آن والا ہوئے تے مین بھی سمجھ آوے بھئی ہن پتر. اور کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھ. اور یار سمجھ جاؤ کچھ. نشانیاں پوچھتا ہے، نشانیاں. بیوی گھر کے اندر ہے، بیوی گھر کے سین میں، آنگن میں، برآمدے میں ہے. پیغمبر زندہ ہے، یاد رہا ہے، نشانیاں پوچھ رہا ہے. پتر دے آون دی نشانی دس. اللہ نے فرمایا جڑے پتر دے آون دیاں نشانیاں پوچھدا ہوئے نا او عالم الغیب نہیں ہوندا. اور جو عالم الغیب ہوتا ہے نا وہ نشانیاں نہیں پوچھا کرتا. مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنت. مولا کوئی نشانی دس. اللہ نے بھی بڑی خوبصورت نشانی دسی. خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں. آپ ذکر کریں گے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کریں گے. دنیا کی کوئی بات آپ نہیں کر سکیں گے. جیلے دنیا دی گل کرن تو زبان ہوئے نا بند. سمجھی 3 دن دے اندر پتر آن والا. اللہ نے فرمایا لوگو جن کی اپنی زبان اپنے اختیار میں نہ ہو، میں چاہواں تا بولن دیواں، میں نہ چاہواں تے بولن بھی نہ دیواں، وہ دنیا کا مختار کل اور حاجت روا کیسے ہو سکتا. حاجت روا مشکل کشا. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، آپ کی بھی تجربہ ہے. جب فالج کا حملہ ہوتا ہے کسی بندے پر، دماغ پہ اثر ہوتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے. بیٹے کھڑے ہیں، بیوی کھڑی ہے، ماں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، بیٹی کھڑی ہے. وہ بولنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، آ کرتا ہے. پھر بولنے کی جگہ پہ آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، پھر بولنے کی جگہ پہ آنسو گرنے لگ جاتے ہیں. اور لوگوں انصاف کے لیے بتاؤ یہ زبان دینے والا کون ہے؟ اس میں قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ اگر زبان اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو پھر اس زبان سے پکار بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے. مصائب و مشکلات میں صرف اسی کو پکارنا چاہیے کہ زبان دینے والا جو وہ. واپس آئیے جی. یہ تو میں نے تھوڑی سی توحید بیان کرنی تھی کہ میں توحید بیان نہ کرتا تے میری روٹی ہضم نہیں سی ہونی. تے روٹی بڑی چنگی جی کھوائیے نا. اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، مزید رزق حلال اللہ عطا فرمائے. ہر نبی کو کیسے بلایا؟ یا زکریا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیسیٰ ابْنَ مریم. ہر نبی سے اللہ بات کرتا ہے نام لے کے، نام لے کے. باری آئی آمنہ کے لال کی. پورے قرآن میں اللہ نے
میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ تم ناظرہ قرآن پڑھتے رہتے ہوگے، قرآن میں کسی جگہ پہ ہے یا محمد؟ یا آدم ہے، یا ابراہیم ہو، یا داؤد ہو، یا یحییٰ، ہر نبی کو نام لے کے بلایا، میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا۔ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، اللہ نے بھی میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے۔ یہ کمبل تان کے سو گیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل، یہ چادر تان کے سو گیا، اس نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ، القاب کے ساتھ بلایا، نام لے کے میرے نبی کو نہیں بلایا۔ یہ قرآن نے میرے نبی کا ادب سکھائے، احترام سکھائے۔ آپ کے ہاں کیا رواج ہے؟ جو چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے، مثلا اولاد، شاگرد، مرید، یہ اپنے والد کو نام لے کے بلاتے، شاگرد استاد کو نام لے کے بلاتے، مرید مرشد کو نام لے کے بلاتے، اور اگر بلائے تو باپ کو نام لے کے بلاتا ہے۔ باپ جا رہا ہے، اس کا نام ہے اسلم، یہ پیچھے سے بیٹا کہتا ہے او اسلم، ہن میں فتوا نہیں لانا، تہاڈی واری لاؤ اس تے فتوا منڈے تے جڑا اپنے پیو نو نہ لے کے بلا رہا ہے او اسلم، بس گستاخ صرف ایڈا سارا فتوا، گستاخ، بے ادب، جاہل، اجد، شریر، شرارتی، ہو سکتا اسلم ہی مڑ کے آکے او حرام دیا، اسلم ہی مڑ کے آکے حرام دیا، تن تمیز نہیں۔ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے۔ بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں، بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے، والد اولاد کو کیسے بلاتا ہے، استاد شاگردوں کو کیسے بلاتا ہے، پیر صاحب مریدوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ کوئی ہے بے ادبی؟ سینئر جونیئر کو نام لے کے بلاتا ہے، استاد شاگرد کو نام لے کے بلاتا ہے، کوئی بے ادبی نہیں۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے اونچا، میرا نبی سب سے برتر، میرا نبی سب سے بالا قدر، میرا نبی سب سے بہتر، میرا نبی سارے نبیوں کا افسر، یہ امام الانبیاء بھی ہے، یہ خاتم الانبیاء بھی ہے، یہ رحمت للعالمین بھی ہے، یہ شفیع المذنبین بھی ہے، یہ صاحب قرآن بھی ہے، یہ صاحب معراج بھی ہے، یہ صاحب کوثر بھی ہے، یہ لواء الحمد کا حامل بھی ہے، یہ مقام محمود کا دولہ بھی ہے، یہ جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی ہے۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ، پہلوں پچھلوں کا امام ہے میرا نبی، سب سے اونچا۔ معراج والی رات اس کا عملی مظاہرہ ہوا۔ یہ مولانا قاری سلیمان صاحب بیان نہیں کر رہے تھے کہ جبریل پیچھے رہ گیا، سدرہ تے پہنچیا تے جبریل پیچھے رہ گیا۔ بندہ پہلی باری جائے نا حج تے یا عمرے تے، پہلی باری تو اتھوں جسو کی تو اس دے ذہن وچ ایک وہم رہندا، پتہ نہیں جدے سے آگے کیسے جائیں گے، کتھے اتران گے، مکان کنیے لبے گا، بیت اللہ چ کنیے وڑاں گے، حجر اسود کتھے ہوئے گا، بندے نو اساں ساری زندگی میں نے تقریباً 12-14 سال تدریس کی ہے، فقہ کی کتابیں پڑھائی ہیں، تو کتاب الحج پڑھاتے رہے، پر لیکن اللہ دی قسم ہے کتاب الحج دی سمجھ اتھے جا کے پڑھان نال پتہ ہی نہیں لگا۔ اسی سمجھے سا بے صفا مروہ کوئی الگ جگہ ہونی ہے،
وہ تو ہم نے طواف کر کے کسی سے پوچھا بھائی صفا مروا سکو پیچھے بندے بھجدے پھر دن ہوئی ہے سامنے، تو وہاں جاتا ہے بندہ تو پھر پتہ چلتا ہے۔ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اے حافظہ رہ گیا۔ ہاں ہاں جبریل پیچھے رہ گیا۔ بندے جا ویکھی ہوئے نا تو او بندہ نال ہوئے نا، جس سوکیدہ بندہ ایک اوپرا جیا اگو بندہ لب گیا ایک ہور، اس ویکھی ہوئی جا تو بندے نو تسلی راندی ہے بھئی اس ویکھی ہوئی ہے ای من دسی بھئی اے مسفلا محلہ تے اے باب السلام تے اے صفا تے اے مروہ تے اتھو اجامت کروانی ہے۔ اتھے پہلے میرے نبی جا رہے تھے تو جبریل ساتھ تھا، جبریل تا جائیاں ویکھی ہوئی آئین، یہ بیت المقدس ہے، یہ نبی ہیں، آپ ان کے امام ہیں۔ چلیے اوپر، پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں، ان کو سلام کیجئے، دوسرا فلاں نبی ہیں، تیسرا فلاں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ یہ بیت المعمور کے ساتھ جو ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے۔ یہ جبریل بتاتا جا رہا ہے، بتاتا جا رہا ہے، سدرہ پہ پہنچے، جبریل پیچھے رہ گیا، میرا نبی اکیلا ہے، جگہ اوپری، سفر ان دیکھا۔ اس وقت اللہ نے کہا آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ تیری تو منزل کی ابتدا ہو، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، پھر میرا نبی اور اوپر، اس کے بعد بلندی کا کوئی درجہ نہیں رہا، کوئی درجہ نہیں رہا۔ ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے، میرا نبی سب سے اوپر چلا گیا، اوپر رہ گیا تو صرف اللہ رہ گیا۔ یہ عقیدہ ہے، میرا نبی سب سے اونچا، میرا نبی سب سے بلند، لیکن اللہ سے تو یہ بھی نہیں مندے، اللہ سے تو تے جڑے وڈے ہوندے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے، کوئی بھی ادبی نہیں ہوتی، کوئی بھی ادبی نہیں ہوتی، بڑے ہوتے ہیں چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی کے امتیوں اپنے نبی کی قدر پہچانو، اپنے نبی کا ادب پہچانو، اپنے نبی کا احترام پہچانو کہ باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے تمہارے نبی کو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ ماشاءاللہ۔ یہ پہلا مضمون ہے جس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول۔ یہ قرآن کے مختلف پاروں میں، اب میرے پاس وقت نہیں نا، تو اڈی گھڑی تے 11:15 بجا رہی، ہاں میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو قرآن کی سیر کرواتا، میں بتاتا کس طرح اللہ تذکرے کرتا ہے میرے نبی کے، میرے نبی کی اداؤں کے مزہ آ جاتا ہے خدا کی۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ نبی پاک کی عظمت بیان کرتے ہیں، قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں، شعر و شاعری، اور میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن دھوڑا۔ قرآن میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے کرتا ہے۔ اللہ نے دوسرے پارے کی ابتدا میں کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، اللہ نے اشارہ دے دیا کہ آپ کا قبلہ ہم بیت المقدس سے بدل کے بیت اللہ بنانے والے۔ اب نبی پاک کی بھی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے، میرے دادے کا قبلہ ہے، یہ میں عام مفسرین کی رائے پیش کر رہا ہوں، ہمارے حضرت مولانا حسین علی کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی ایک الگ رائے ہے، یہ میں عام مفسرین کی رائے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا دل تھا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اس کا اشارہ بھی آ گیا، تو آپ وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے کہ جبریل آئے، وحی لائے اور قبلہ کیا ہو جائے، پھر اٹھاتے، پھر نیچے کر لے، پھر آپ اٹھاتے وحی کے انتظار میں۔
اللہ نے میرے نبی کی اس ادا کا قرآن میں ذکر کی. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. جسو کیا لوگ نہیں سمجھ سکے. محبوب، معشوق تو ویسے بڑا گندا لفظ ہے. محبوب اپنے محب کو کہے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں. ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو اس دا مزہ، اس کا لطف کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو جس کا محبوب کہے میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں. اور وہ محبوب ہے میرے نبی کا، محب بھی ہے محبوب بھی. وہ کہتا ہے بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اے مانا ہو گیا نرا دا. اتھے قد نرا، قد نے جو مزہ پیدا کیا نا، قد نے جو لذت پیدا کی نا، قد نے جو حظ پیدا کیا نا، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. یہ عربی زبان ہے جناب، عربی زبان کے کیا کہنے، یہ میرے نبی کی زبان، یہ جنت کی زبان ہے. جنت کی کس کی زبان ہے؟ کہتے ہیں ایک انگریز اپنے خانسامے پہ ناراض ہو گیا، اس نے کوئی نمک میرا زیادہ ڈال دیا، تو کہتا ہے نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ. اس نے کہا کہاں جاؤں؟ کہا جاؤ جہنم میں. تو یہ بستر باندھ کے پیٹھ پہ لاد کے جا رہا ہے جیسے پہلی گاڑی پہ چڑھنا. جاؤ جہنم میں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، تم پھر واپس آ گئے؟ خان سامے نے کہا جی آپ نے زیادتی کی ہے، میں تو گیا تھا، وہ کہتے ہیں انگریزی پڑے ہوں کو لیتے ہیں. جگہ تھی آپ کی، بھیج دیا آپ نے مجھے. تو جنت کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. اگلے دن ہمارے پاس مفتی منیر شاکر صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا ختم نبوت کانفرنس میں جنت کی زبان کیا ہے؟ ایک بندہ ادھر پہ کہا جی عربی. اسے کہا عربی پشتو. میں آخیا جی جنت دی زبان پشتو اسی تے پھر مارے گئے کہ ساڑھے تے پلے پھر کھ ہی نہ رہا. عربی بڑی خوبصورت زبان. اس قد نے جو مزہ پیدا کیا نا، قد نہ رہا. اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں. پنجابی میں مانا کرتا ہوں، کچھ لذت پوری ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء. تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ڈاڈھا ویکھدے پئے. اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کی، اللہ نے میرے نبی کے ہاتھوں کے تذکرے کی، سینے کے تذکرے کی، آنکھوں کے تذکرے کی، ہونٹوں کے تذکرے. وکیلی ہی یا رب، وکیلی ہی یا رب. میرے پیغمبر جب تو میرا نام لیتا ہے نا، میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے نا، میری الوہیت کا اعلان کرتا ہے نا، میری وحدانیت کی دعوت دیتا ہے نا، لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں، کانٹے بچھاتی ہیں، گلے میں رسیاں ڈالتی ہیں. وکیل ہی یا رب. جن ہونٹوں سے تو میرا نام لیتا ہے میں تیرے ہونٹوں کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ نے میرے نبی کے ہونٹوں کا تذکرہ کیا، زلفوں کا تذکرہ کیا، چہرے کا تذکرہ کیا، سینے کا تذکرہ کیا. الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک. میرے نبی کے سینے کا ذکر کیا، میرے نبی کے دل کا ذکر کیا. میں نے صرف ان 3 مضمونوں میں سے ایک مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے. وقت میرے پاس ہوتا تو میں ضرور بیان کرتا، لیکن میں پہلی قسط بیان کر کے جا رہا ہوں، دوسری قسط چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا شوق برقرار رہے.
لسٹ اور آپ دوسری لسٹ سنا دی تو پھر تو سارا مزے ہی ختم. ایڈا بھولا سن نہ سمجھو. دوسری قسط تو دوسری ہاں سارا بیان کریں گے، اہل بیت کا مفہوم بھی سنائیں گے. حضرت علی پر میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والسلام.